السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایج ہیلتھ ٹی وی۔ کیا آپ نے کبھی اتنے کی بات کر رہا ہوں، آئینے میں اپنی زبان غور و فکر سے دیکھی ہے؟ کبھی یہ زبان سفید، کبھی سرخ، کبھی پیلی اور بعض اوقات نیلی یا جامنی رنگت کی نظر آتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید چائے زیادہ پیلی ہے، کوئی ایسا مشروب زیادہ پی لیا ہے جس سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زبان صرف بولنے کے لیے نہیں، کئی بیماریوں کی لائیو ڈائگنوزز یا اس کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک لائیو سکرین ہوتی ہے، جیسے ایک لائیو سکور آتا ہے نا اسکرین کے اوپر ٹی وی کی، تو اس طرح یہ لائیو سکرین ہے۔ قدیم حکیم کہتے تھے کہ زبان جسم کا آئینہ ہے، یعنی دی ٹنگ از دی mirror آف دی باڈی، اور جدید میڈیکل سائنس بھی یہی مانتی ہے کہ زبان کی رنگت، نمی، طے اور ساخت کئی اندرونی مسائل کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اور آئینہ ہو سکتی ہے، اور وہ خبر دے سکتی ہے، ایون اس سے ڈائگنوزز کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک شاعر تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو زبان ارمانوں کی آئینہ دار ہے، اور مرزا غالب جیسے انسان کے دل کے جو راز ہیں وہ کہتا ہے کہ چہرہ ظاہر کرتا ہے یا زبان ظاہر کرتے ہیں، مرزا غالب یہی کہتے ہیں۔ تو زبان میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں، چہرے میں کئی راز چھپے ہوتے ہیں۔ اچھا، دنیا بھر میں کئی لوگ زبان کی غیر معمولی رنگت، خشکی اور جلن کا شکار ہوتے ہیں، اور اندازاً تقریباً 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل کا شکار رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان کی رنگت کسی نہ کسی طرح سے چینج ہو جاتی ہے اور غیر معمولی علامات نظر آتی ہیں، کسی کی زبان نیلی، کسی کی پیلی، کسی کی سفید اور کسی کی سرخ، اور یہ چیزیں مطلب ایک ڈاکٹر کو دیکھنی چاہیے۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، تقریباً 18 سے 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ ان کی زبان کی رنگت چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو معدے کے مریضوں، شوگر کے مریضوں، سگریٹ نوش افراد اور وائٹامن کی کمی والے افراد کی زبانوں کی رنگت میں ویزیبل چینجز ہوتی ہیں، اور بعض لوگ صرف زبان سفید ہونے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں کہ یار کیا ہے، زبان سفید ہو گئی ہے، طے آ گئی، اس کے اوپر کوٹنگ ہے، معمولی سی چیز ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، دس از دی ٹائم ٹو تھنک آن کہ زبان سفید کیوں ہے۔ آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، جگر متاثر ہو سکتا ہے، خون کی کمی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ تو زبان آپ کے جسم کی آئینہ ہے، جس آئینے میں شکل دیکھتے ہیں، اس زبان دیکھ کے ایک مولر کو، ایک ڈاکٹر کو ڈائگنوزس کرنے چاہیے، اس کو آنے چاہیے۔ تو اگر زبان بالکل سفید ہو تو کیا ہوگا، چمکدار سرخ قسم کی ہو تو کیا ہوگا، یلوش ٹچ ہو یا گرینش ٹائپ ٹچ ہو تو کیا ہوگا، یا بلو مائل ہو یعنی نیلی مائل ہو، تو کیا یہ صرف ایک گرمی ہے یا وقتی معاملہ ہے کہ نہیں، کہ کوئی آپ کو جسم آپ کا ایک سگنل پھینک رہا ہے، بیسکلی ایک سگنل ہے کہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں ویڈیو کو۔ میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، ایج ہیلتھ سے یہ پروگرام کرتے ہیں، یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ سفید زبان اگر ہو، اگر زبان کی سفید طے ہو تو یہ کیا ظاہر کر سکتی ہے؟ یہ معدے کی خرابی، یعنی کہ معدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، پہلی تو یہ نشانی ہے۔ بد ہضمی ہے آپ کو، یہ دوسری نشانی ہے۔ فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے، یا زیادہ چائے پی رہا ہے پیشنٹ، یا سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی زیادہ کر رہا ہے۔ تو بس لوگ اس کو بڑا سیریس نہیں لیتے اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زبان سفید ہے لیکن دل صاف ہے تو یہ آپ نے ہم سنا ہوگا، لیکن نہیں، یہ معدے کی خرابی ہے۔ اچھا، اگر ریڈ زبان ہو، اس کا رنگ لال ہو جائے تو یہ کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ وائٹامن B12 کی کمی ہوتی ہے ان پیشنٹ میں، یا فولک ایسڈ کا لیول اگر آپ چیک کریں گے تو وہ کم ہوگا۔ بخار ہو سکتا ہے پیشنٹ کو، اس کا مطلب ہے کہ جسمانی سوزش بھی موجود ہے، اندر کوئی نہ کوئی مطلب انفیکشن یا سوزش موجود ہے۔
یہاں ایک بات اہم ہے کہ B12 وٹامن جو ہوتا ہے وہ خون بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی کمی سے ہوتا کیا ہے کہ زبان جل سکتی ہے، چکرا سکتی ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو سکتے ہیں. تو مزہ آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کہ زبان جو ہے وہ آپ کے جسم کی آئینہ ہے، اور آئینے کو آپ نے ایک نالج نے دیکھنا ہے. اچھا جی، اگر زبان کا رنگ پیلا ہو، یعنی کہ ٹنگ اس کی جو ہے وہ یلوش ہو آپ کی، تو کیا ہوگا؟ جگر کو آپ نے پھر دیکھنا ہے. جگر کے مسئلے ہیں، بائل کے مسئلے ہیں، سگریٹ نوشی کے ایشوز ہو سکتے ہیں، یا اورل ہائیجین کا ایشو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی برش وش نہیں کر رہے تو وہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے. تو جگر کی بات ہوئی ہے تو جناب اب جگر کی بات کرتے ہیں کہ جگر ہے کیا ہے. جگر ایک انسان کی جسم کی سب سے بڑی فیکٹری ہے، سب سے بڑی مشین ہے، سب سے بڑا عضو ہے، اور اس کے بہت سارے کام ہیں. یہ کرتا کیا ہے کہ زہریلے مادوں کو جسم میں صاف کرتا ہے، ڈی ٹاکسنگ کا کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ جو فاضل مادے، زہریلے مادے جسم میں موجود ہوتے ہیں ان کو باہر نکالنے کا کام اس کا ہے. کیا چیز اندر جانی ہے، کیا رہنی ہے، کیا باہر نکلنی ہے، اٹ از دی ڈیسیژن آف دی لیور. تو لیور ایک وائٹل آرگن ہے اور اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اگر زبان نیلے رنگ کی ہو یا جامنی ہو تو کبھی کبھی یہ بہت خطرناک علامت ہو سکتی ہے. اس کو آپ نے بہت سیریس لینا ہے. اس کا مطلب ہے اگر جامنی یا نیلی ہو رہی تو آکسیجن آپ پراپر نہیں لے رہے اور آپ کو آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے. دل کا معاملہ ہے، وہ گرداسمن کہتا ہے دل کا معاملہ ہے. تو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ آکسیجن پوری پمپ نہیں ہو رہی، خون پورا پمپ نہیں ہو رہا، پھیپڑوں کو آکسیجن جو ہے وہ پراپر نہیں مل پا رہی، اور اگر اس کو آکسیجن نہیں مل پا رہی تو پھر وہ آگے پھر اس کو سپلائی نہیں کر پا رہا. تو ان معاملات کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. چونکہ یہ نیلی ہو رہی ہے زبان تو اس کا مطلب ہے کہ زبان نیلی ہونے کا مطلب ہے کہ آکسیجن کی پراپر گردش نہیں ہے. تو اس کو آپ نے بڑا سیریس لینا ہے. اٹ از ناٹ دی کامن تھنگ. کالی زبان کہتا بڑا کالی زبان والا ہے. تو کالی زبان کی بات کر لیتے ہیں. یہ ہیری ٹنگ ہو جسے بال نما چیزیں نظر آ رہی ہوں تو نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے. یہ نارملی جو یہ ہوتے ہیں نا میرے، یہ جو سوٹے والے لوگ ہوتے ہیں، سگریٹ والے بیسیکلی، چرس والے نہیں، تو ان کے لیے ہو جاتا ہے مسئلہ اینٹی بایوٹک کا زیادہ استعمال. جس پیشنٹ میں اینٹی بایوٹک کا زیادہ استعمال ہوگا ان کی بھی زبان کالی ہوتی ہے. منہ کی صفائی نہ رکھنے والے، برش نہ کرنے والے، اور یہ ان کی زبان کالی ہوتی ہے. کالی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مطلب کالی زبان والے یا بدعا قبول ہو جاتی ہے، مطلب ہے کہ یہ پرابلم ہے. ارسطوٹل نے کہا تھا کہ دی وائز مین شوڈ آبزرو دی باڈی کیئرفلی فور نیچر اسپیکس تھرو سائنس. یعنی کہ عقل مند انسان جسم کے اشاروں کو غور سے دیکھتا ہے کیونکہ فطرت علامات کے ذریعے بات کرتی ہے یا اپنا ظہور کرتی ہے. تو جو علامات آپ کو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے. قرآن پاک مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اور ہم انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی. سورہ فصلت ہے، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں یہ آیت موجود ہے. یعنی انسان کی جسم میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. تو سائنس جو ہوتے ہیں، یہ سمٹمز ہوتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے. اچھا، یہ تو مسئلے ہو گئے کالی، پیلی، نیلی اور بلیک جو بھی بات ہوئی. تو اس کے ظاہر ہے ڈائگنوزز تو آپ زبان کا کلر دیکھ کے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن پراپر ڈائگنوزز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروائیں. اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کے علاوہ وائٹامن B12 کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آئرن اسٹڈی کروائیں. اگر آئرن کم ہے، وائٹامن کم ہے تو وائٹامن کروائیں، آئرن کم ہے تو آئرن کروائیں. اس سے پتہ چل جائے گا. بلڈ شوگر بھی کروائیں کہ آپ اس میں ڈائبیٹک ہے یا نہیں ہے. HbA1c زیادہ بہتر ہے. LFT لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں. کڈنی فنکشن ٹیسٹ یا RFT کروائیں. KFT جسے ہم کہتے ہیں یا RFT کہتے ہیں، یہ بھی لازمی کروائیں. اورل سویب فور فنگل انفیکشن کروا لیں، اس سے انفیکشن کا پتہ چل جائے گا. تھائرائڈ پروفائل جس میں TSH، T3، T4 یہ ساری کروائیں. اس سے یہ ہوگا کہ پراپر ڈائگنوزز ہو جائیں گی، اور اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو بر وقت ہمیں معلوم ہو جائے گا.
تو قدیم چینی طریقہ کار میں صرف زبان دیکھ کے یہ اندازہ کرتے ہیں، ڈائگنوزس کرتے ہیں، لیبارٹری کچھ نہیں ہوتی تھی، لیکن ابھی چونکہ یہ موجود ہے تو اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر نہیں ٹیسٹ کرنے تو پھر زبان کا کلر پیشنٹ کا ضرور دیکھیں، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور بیماری کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اگر بیماری ہے تو پھر ظاہر اس کا پراپر ہم نے علاج کروانا ہے۔ پریکاشنز پہ بات کر لیتے ہیں کہ احتیاطیں میں کیا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو پانی، جو کہ جسم کا ایک بہت اہم پارٹ ہے، حصہ کہہ سکتے ہیں، یا لازم و ملزوم چیز ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ زبان اور روز صاف کریں، یعنی کہ منہ کو روز برش کریں۔ سگریٹ اور گٹکا، نشتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ اسپائسی چیزیں معدے کو تباہ کرتی ہیں، جنک فوڈ، پیزا، برگر، ختم۔ نشتہ وٹامن والی غذائیں کھائیں۔ اگر زبان کا جو رنگ ہے 2 ہفتے سے زیادہ بدلا رہے تو کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یہ پروگرام ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے اور جونیئر ڈاکٹرز کے لیے ہے۔ اگر کسی مریض کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائے گا۔ ایک ڈسکلیمر ہے میری طرف سے۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ ٹی وی سے یہ پروگرام کرتا ہوں۔ A فور عقیل، J فور جاوید، یہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کے مسئلے مسائلوں سے آپ کی جان چھوٹی رہے اور آپ کو آگاہی رہے۔ اگر منہ یا زبان میں کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ مرگ سال کہلاتی ہے۔ زبان میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اندھا دھند مرگ سال کا استعمال کریں۔ زبان پر سفید تہ ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، زیادہ تھوک، مرگ سال کا یہ بھی نشانی زیادہ تھوک اس میں آتی ہے، منہ میں زخم وغیرہ ہوتی ہے، اور مرگ سال 200 میں بھی اچھا کام کرتی ہے، لیکن نارملی چونکہ ایکیوٹ کیسز ہوتے ہیں 30 میں استعمال کرواتا ہوں۔ صبح دوپہر شام آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ زہر کو زہر کاٹتا ہے تو نکس سوامی کا کچلا سے بننے والی میڈیسن ہے، اس کی تصویر میں آپ کو ڈسپلے کروا دیتا ہوں۔ تو جس پودے سے، جس زہر سے بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ معدے کی خرابی ہو، زیادہ چائے کافی، جو دفتری حضرات کے بابو صاحب ہیں ان کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ پیلی اور ایسی تہ جو کہ پیلی ہو وہ ہو تو اس کو استعمال کریں، 30 پوٹینسی میں کام کرے گی۔ ایکیوٹ کیسز میں ہم 30 پوٹینسی سے بڑا اچھا کام لیتے ہیں۔ ایک اور میڈیسن آرسینک البم کہلاتی ہے، بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اس کی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے زبان میں جلن ہوتی ہے، یعنی کہ زبان جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کمزوری اور بے چینی۔ آرسینک البم کی ایک بہت بڑی مثال ہے، اس کا پیشنٹ بڑا بے چین ہوتا ہے، دائیں بائیں لاٹو کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، معدے کی خرابی بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو 30 پوٹینسی میں پھر اگین ایکیوٹ کیس ہے تو آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ کہ بعض لوگ خود ہی گوگل پہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، زبان کے کلر شلر اور ڈائگنوسس کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان تو سفید ہے، میں نے سرچ کیا ہے، شاید مجھے 17 بیماریاں لگ گئی ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات کو آپ تھوڑا سا ذرا گوگل پہ نہ رہیں، کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں، فزیکلی جائیں، ان سے ملیں تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو اور آپ ناحق خون ہوتا ہے نا تو آپ ناحق پریشان نہ ہو۔ اچھا، میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علامات بتائیں دعا پوچھیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آپ ہمیں علامات بھجواتے ہیں، ہم آپ کو دعا کا نام بھجوا دیتے ہیں یا میڈیسن کا نام بھجوا دیتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس کو جوائن کرنے کے لیے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر 0322441640 پر ایک ٹیکسٹ میسج بھیجنا ہے، اس میں آپ کا نام اور آپ کا شہر کا نام وہ لکھ دیں۔ میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک بھیجواؤں گا، آپ اس کو کلک کریں اور اس کو آپ جوائن کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور موج کریں۔ تو ایک شعر آپ کی نظر، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو یہ ہے جی۔ Thank you very much for watching my video. This is Dr. Khil Javed and it is the time to sign off. Thank you very much. Allah Hafiz.